بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ اہم خبریں پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو عمران خان کا جو اڈیالہ جیل سے پیغام آکسفورڈ الیکشن کا، نواز شریف کا گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی اور انٹری، تحریک انصاف میں 4 لوگوں کی واپسی کی جو بات ہو رہی ہے اس پہ کیا معاملات ہیں، اور 8 ستمبر کے جلسے کی گارنٹی کس نے دی؟ مراد سعید کی خیبر پختونخوا میں انٹری، اور یہ دوسرا جنرل باجوہ اس وقت ہاؤس اریسٹ، گرفتاری کی بڑی خبر بڑے باخبر صحافی نے دی۔ جوڈیشل کو کی ججز کی تعداد میں اضافے کا معاملہ بھی چل رہا ہے، اور ابھی 6 مہینے حکومت کو ہوئے اور منی بجٹ کی تیاریاں بھی شروع ہوگی۔ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں داخلہ اپنا نہ ہو سکا مینڈیٹ چیف منسٹر اب 12 چانسلرز کے انٹرویو کرنے جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے آج الوداعی تحفہ بھی جج کو دیا، ایک مور بنا ہوا۔ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے، ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب کے انکشافات بھی ہیں، اور 66 ارب کی 100 سڑکیں بلاول کی پانی میں بہہ گئیں۔ کرپشن کی لازوال داستانیں بھی سامنے آ گئیں، اور ٹویٹر سپیس میں عمر یوب صاحب مہمان تھے۔ اس سپیس میں کل بڑی گرمی سردی ہوئی، عوام نے بڑا کھل کر بات کی، اس میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور سب سے پہلے لیکن عمران خان کی اڈیالہ جیل میں جو صحافیوں سے گفتگو تھی، اس میں مذاکرات کے حوالے سے جو اپنا رد عمل کنفرم کیا کہ مذاکرات ضرور ہوں گے لیکن با اختیار لوگوں سے۔ اچکزئی صاحب نے آج بیان دیا کہ، اور باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کو، آرمی چیف کو بھی کہا کہ آپ مذاکرات کی بات کریں، اس بدبخت امتحان سے ہم گزریں۔ خان نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے جو معاملات تھے وہ بالکل اس پہ انکار کیا ہے، اور اچکزئی صاحب کا یہ جو معاملہ یہ بڑا اہم ہو جائے گا۔ پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صرف 1 on 1 ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں۔ اور یہ بات اب واضح بھی ہوگی کہ مذاکرات کی جو بات ہے وہ نون لیگ جب بھی شروع ہوگی وہ 9 مئی کے پیچھے چھپیں گے، اور وہی بات ہوئی جو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کی تھی، اگر جس نے نہیں سنا وہ چیک کر لیں۔ خان نے بھی کہا یہ ان کی انشورنس پالیسی ہے، یہ اگر ختم ہوا 9 مئی تو ان کی سیاست ختم۔ اسی لیے عمران خان نے دوبارہ مطالبہ جوڈیشل کمیشن کا دہرایا، اور CCTV فوٹیج کی بات بھی دوبارہ کی، اور نون لیگ کی قیادت جس میں خواجہ آصف، احسن اقبال اور نواز شریف سمیت ان تمام لوگوں کا ذکر بھی کیا جو فوج کو برا بھلا کہتے رہے، ریاست کے اندر ریاست کہتے رہے، ہڈیوں سے گودا نکالنے کی باتیں، جنگیں ہارنے کی، ڈان لیگز کی، فوج کو دہشت گرد کہنے کی۔ اور احسن اقبال نے تو فوج پاکستان کو میانمار کہہ دیا تھا، آپ کو یاد ہو۔ حمود الرحمان کمیشن کا بھی احسن اقبال نے پہلی دفعہ ذکر کیا، اور الزام عمران خان نے کہا یہ ہم پہ لگاتے ہیں کہ ہم فوج کے ساتھ آئے، اور ووٹ کو عزت دو دینے والے بوٹ کو عزت دو۔ نواز شریف چاروں امپائروں کے سے، یہ 4 امپائر کون ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن، عدلیہ اور بیوروکریسی۔ یہ اس کے باوجود بری طرح ہارے۔ 74,000 ووٹ یاسمین راشد کے حلقے سے انہوں نے چوری کیے۔ خان نے اپنے آکسفورڈ یونیورسٹی کے الیکشن کی بھی بات کی کہ اگر میں چانسلر بن گیا تو یہ پاکستان کے لیے باعث فخر ہے، اور اس میں دیکھیں کوئی دو رائے نہیں، یہ پاکستان کے لیے ہی باعث فخر ہے۔ عمران خان کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عمران خان تو بریڈفورڈ یونیورسٹی کے 10 سال چانسلر رہ چکا ہے، ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، فاتح کرکٹ ٹیم کا کپتان رہ چکا ہے، ورلڈ کپ بھی ایک ہی دفعہ آیا اس کے دور میں۔ یونیورسٹی کو البتہ آکسفورڈ کو بھی فائدہ ہوگا یا پاکستان کو ہوگا۔ اور دیکھیں خان تو اب تاریخ اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ اب شہرت کی، دولت کی، مقبولیت کی خان کو ضرورت نہیں ہے۔ اور عمران خان نے یہ کہا کہ میں چانسلر نہ بھی بنا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ دیکھیں یونیورسٹی کے انتخابات سے بڑا معاملہ اس میں عمران خان کا حصہ لینا اس وقت بن چکا ہے۔ آپ دنیا بھر کی اخبارات اٹھائیں، جائیں گوگل پہ، ہندوستان سے لے کے اسرائیل تک کی ہر اخبار کی ہر کالم نویس، ہر خبر پہ، ہر پروگرام میں عمران خان کے الیکشن کا ذکر ہو رہا ہے کہ خان یونیورسٹی کے الیکشن کی چانسلر کی یاد ہے، اور کئی جگہ پہ تو بڑے بڑے ٹاپ ٹرینڈ بھی بن چکا ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ ہر شخص آکسفورڈ یونیورسٹی کے الیکشن کے بارے میں بات کر رہا ہے، انہیں بھی پتہ چل گیا کہ یونیورسٹیوں میں بھی کوئی الیکشن ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی کوئی چانسلر بنتے ہیں اس طرح۔ یہ یونیورسٹی کی مفت کی وہ شہرت ہی شاید ان کا مارکیٹنگ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اربوں لگا کے بھی نہ کر سکتا، خان کا نام لگنے سے ان کی شہرت بھی ہوگی۔ بہرحال عمران خان نے تحریک انصاف کے 8 ستمبر کے جلسے پر بھی 3 نکاتی ایجنڈا، اور اس کا پہلا نقطہ جو بڑا اہم نقطہ ہے وہ اب حکومت مذاکرات کا سوچے گی بھی نہیں۔ اچکزئی صاحب کی بات میں دوبارہ آگے دہراؤں گا، یہ مینڈیٹ کی واپسی آپ کو پتہ، دوسرا معاملہ اور حقیقی آزادی، اور تیسرا جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی۔ اب اس جلسے میں ایک بڑی اہم بات جو معلومات ابھی رؤوف حسن صاحب کے حوالے سے ابھی ABN نیوز کو انہوں نے انٹرویو میں کہی کہ 8 ستمبر کے جلسے کی گارنٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے خود دی ہے، یعنی 22 اگست کا جو جلسہ منسوخ جب کروایا گیا تو اس وقت یہ یقین دہانی کروائے گی کہ 8 ستمبر کے جلسے کو ہم نہ روکیں گے، نہ رکاوٹیں ڈالیں گے، عوام کو آنے دیں گے۔ لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ایسا کرے گی نہیں۔ یہ وہی واردات ہے جو 9 مئی جس طرح مختلف بہانوں سے عمران خان سے اعتراف کروانا چاہتے ہیں، تحریک انصاف کے لوگوں سے اعتراف کروانا چاہتے ہیں کہ جی 9 مئی ہم نے کیا، وہ مان جائیں پھر کا بیانیہ ختم ہو جائے۔ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ عوام جو ہے وہ خود اپنے حق کے لیے نکلنے کو تیار ہے، انہیں روکنا ناممکن ہے۔ تو یہ فیس سیونگ ہے، کہہ دیں کہ جلسے کی اجازت ہم نے دی ہے، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ جلسہ تو رکے گا نہیں، اس کو مینیج کر لیا جائے کسی طرح۔ تو 22 اگست کو بھی ایسی ہی تیاری تھی۔ دیکھیں جس طرح پنجاب میں ابھی 8 ستمبر کے جلسے میں 6 دن پڑے ہوئے،
تمام تنظیمیں، ٹکٹ ہولڈر، کارکنان اپنے اپنے علاقے میں ٹرانسپورٹ کی تیاری کر رہے ہیں. جو ریجنل صدور ہیں، ضلع کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ میٹنگز کر رہے ہیں اور اپنی شرکت کو لازمی بنانے کے لیے یہ پورا پلان بن رہا ہے. کے پی میں کرین، ٹریکٹرز، یہ پہلے سے وہ ساتھ لے کر آ رہے تھے، پہلے بھی اب بھی لائیں گے. تو اسٹیبلشمنٹ کو نظر آ رہا ہے کہ جلسہ تو ہر صورت میں ہوگا. اب یہ لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. اب یہ چاہتے ہیں کہ اس میں اپنا وزن ڈال دیں گے، ہماری مرضی سے ہو رہا ہے، ہم اجازت دے رہے ہیں، ہم عوام سے اپنی مرضی سے جلسہ کروا رہے ہیں. کیونکہ اب تحریک انصاف اور عوام ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں. اور یہ جو محمود اچکزئی صاحب کی میں بات کر رہا تھا، یہ انہوں نے جو اتحادی ہیں یہ پی ٹی آئی کے، پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا جس طرح کہ اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کرنے کا اعلان ان کے ساتھ کہ برائے مہربانی آئیں، آئین کی بالادستی ایک ہی بات ہے، اس پر متفق ہے، آرمی چیف سب مل کر بیٹھتے ہیں اور اس بدبخت بحران سے نکلے. بات ان کی درست ہے، لیکن خواجہ آصف نے فوراً اس کا جواب دیا کہ پی ٹی آئی والے این آر او مانگ رہے ہیں. خواجہ صاحب ایسے کہتے ہوئے یہ منہ اپنا میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے سے پرے کر رہے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا ان کی جماعت کی تاریخی جنرل جیلانی صاحب سے لے کے جنرل باجوہ تک شروع ہوتی ہے اور آگے بھی رواں دواں یہ کارواں چل رہا ہے. اب انہیں کہہ رہے تھے کہ نیا نظام اور نئی قیادت، لیکن کل انہیں یہ نہیں پتا کہ اگلی جو قیادت آئے گی وہ کیا کرے گی. یہ این آر او دے نہ دے اس پہ تو خواجہ صاحب کو آگے پھر میں کسی ویلاگ پہ تفصیل سے جواب دوں گا. مراد سعید کے حوالے سے بھی ایک بڑی اہم خبر، اور باجوہ صاحب کی بھی آگے چل کے بتاتا ہوں. مراد سعید کے بارے میں خیبر پختونخوا کی حکومت میں باقاعدہ طور پر، اور یہ خوشائن بات ہے تحریک انصاف کے لیے کہ وہ حکومت پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور علی امین گنڈا پور سے رابطے میں بھی ہیں، مشورے بھی دے رہے ہیں، اور وہ بڑا منجا ہوا سیاستدان ہے مراد سعید. یقین کریں دلیر رہنما، اس نے آئی ایس ایف سے سیاست شروع کی اور وہ سب سے زیادہ ان معاملات کو بہتر سمجھتا ہے. اسٹیبلشمنٹ اسی لیے مراد سعید کو گرفتار کرنا چاہتی ہے، یہ ملٹری کورٹ ٹرائل میں تاکہ ملوث کیا جائے. اور جس طرح حسان نیازی دیکھے، اس کی بھی خبر سامنے آئی کہ وہ شیشہ پہلی دفعہ اس نے دیکھا 2 مہینے بعد، تو کہتا ہے میں خود کو اس شیشے میں نہیں پہچان سکا. تو ایسے ایسے مظالم ہو رہے ہیں. وہ ختیجہ صدیقی وکیل ہیں، ان کی ٹویٹ دیکھی ابھی کہ وہ ملٹری ٹرائل کے دوران حراست میں بھی واٹر بورڈنگ جیسی سزائیں اور ناخن اکھاڑنے جیسے معاملات ہیں. تو مراد سعید کی جان تو واقعی بڑی خطرے میں. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ تو ملے ہوئے بدبخت لوگ ہیں. اوریا مقبول جان جیسے بندے جس کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ساری دنیا جانتی ہے. قاضی فائز کی عدالت میں جو کیس چلا جس پر قاضی فائز پیچھے ہٹا، اس میں اوریا مقبول جان کا بڑا اہم کردار تھا. اور 7 ستمبر کو جو مولانا فضل الرحمان جلسہ کر رہے ہیں شکرانے کا، اس جلسے میں اوریا مقبول کا بھی ذکر کرنا چاہیے. آج حکومت کا ایک ٹاؤٹ صحافی ہے جو خود ایجنسیوں کا مہمان رہ چکا ہے. مزے کی بات، اس کے بال بھی مونڈے گئے، اس کا سر بھی گنجا کیا، اس کی بھویں بھی اڑا دی، مار پیٹ کے اس کو وہاں پھینک گئے تھے. جیو کا صحافی ہے، بڑا غلط کام کیا تھا. ہم سب لوگوں نے اس کی مذمت کی تھی اور اس پر الزام یہ تھا کہ لڑکیوں کو چھیڑ ہے. حالانکہ یہ غلط بات تھی، یہ بے بنیاد الزام تھا. یہ رپورٹنگ کر رہا تھا ان کے خلاف اور ان حالات میں اچھا کام تھا، جو بھی بہتر اپنے حساب سے کر رہا تھا، صحافتی ڈیوٹی دے رہے تھے اپنی. اوریا مقبول جیسے باکردار شخص پر آج کیچڑ اچھالنے کے اسے کہا جا رہا ہے کہ موبائل سے فاش فلمیں نکلیں. پتہ نہیں غلطی سے مریم نواز صاحبہ کو موبائل اٹھا لیا جن کے پاس ویڈیوز کا اسٹاک ہے، یا میر شکیل الرحمان صاحب کو موبائل اس کے ہاتھ آ گئے. لیکن یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، باکردار لوگوں پر کیچڑ اچھالتے ہوئے، انہیں یہ بھی شرم نہیں آتی کہ 4 پیسے کمانے کے لیے کیا اللہ کے دربار میں نہیں جانا کل آپ لوگوں نے کہ عاشق رسول پر ایسے الزام. بہرحال اگلی باجوہ صاحب کی خبر بھی بتا دوں. وجاہت احمد سعید پڑھے لکھے صحافی ہیں، بڑی ریسرچ کرتے ہیں، اندر کی خبر بھی ان کے پاس ہوتی ہے. انہوں نے کہا جنرل باجوہ ہاؤس اریسٹ ہے اور یہ آپریشن کلین اپ کے نام پر فوج کے اندر ہو رہا ہے. اچھا، یہ جو انہوں نے بات کی جنرل فیض کی گرفتاری کی، وہی خبریں تھیں، سب لوگوں کے پاس آ چکی تھی کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ اضافی سیکیورٹی ان کے گھر کے باہر لگا دی گئی تھی. ان کے ساتھ زیادہ جو اسعد باجوہ صاحب ناراض بھی ہوئے اور اس وقت ان کی ذہنی کیفیت کے بارے میں بھی بہت ساری خبریں تھیں کہ نیند نہیں آتی، پریشانی میں رات کو اٹھ کے نکل جاتے ہیں، بڑی تکلیف میں ہے. لیکن وجاہت نے پھر یہاں ذکر کیا کہ 14 اگست کی تقریب میں انہیں دعوت نامہ جنرل باجوہ کو نہیں بھیجا گیا اور واقعی وہ ملاقاتیں دیکھیں تو اس میں سب شامل تھے، یہ نہیں تھے. لیکن کی باقاعدہ گرفتاری کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی. اب وجاہت نے جو کنفرم کیا ہے کہ یہ ہاؤس اریسٹ ہے. میری کوشش ہوگی کہ وجاہت صاحب کو انٹرویو میں بلاؤں، ان سے اہم سوالات کروں. اور معیشت پر انٹرویو سے مجھے دیکھیں ایک بات یاد آئی ابھی معیشت پر کہ ابھی میں نے ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب کا انٹرویو کیا. بدقسمتی سے وہی معاملہ ہوا جو سائل عدیم صاحب کا ہوا. بہرحال اس پہ میں اب زیادہ بات نہیں کرتا کہ اس انٹرویو کو بہرحال 1 منٹ بھی انشاءاللہ ایڈٹ نہیں ہوگا، یہ آپ کے سامنے ایز اٹ از رکھیں گے، آپ خود دیکھیے گا. پتہ نہیں کیوں بغض عمران میں سارے کے سارے پاگل ہوئے ہیں. ہم لوگ تو خان کا ساتھ دیتے ہیں، کھل کے دیتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ دیتے ہیں، اور وجہ ایک ہی ہے اور سادی سی ہے، خان مظلوم ہے، خان بے گناہ ہے. یہ سارے مل کے اسے مار رہے ہیں اور اس کے سامنے اس کے ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہونے کو تیار نہیں، کیونکہ مشکل کام ہے. اور یہی وجہ ہے جب خان جب کل طاقت میں آ جائے گا تو ہم لوگ بھی وزیر اعظم بنے یا پارٹی برسر اقتدار میں آئے تو ہم بھی خان پر تنقید کریں گے، کھل کے کریں گے. لیکن اور پہلے بھی کی ہے، لیکن ابھی نہیں کریں گے. ابھی خان کا ساتھ دیں گے سارے. اس کی وجہ، اور یقین کریں یہاں نواز شریف بھی ہوتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ اگر ایسا ہی ہوتا اور وہ نہ یہاں سے پاکستان سے جاتا تو لازمی سی بات ہے ساتھ. لیکن بارہ انٹرویو آپ خود دیکھیے گا. ابھی جو نیا سال شروع ہوا جولائی کا، 2 مہینے ہوئے، ٹیکس کی وصولی ٹارگٹ 11% کم ہے، اور تاجر تو کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی FBR کا بندہ آئے تو اسے واپس نہیں جانے دیں گے.
اب ایک ایسے وقت میں کہ دوست ممالک بھی اعتماد نہیں کر رہے, کوئی پیسہ دینے کو تیار نہیں, عوام غربت, بھوک, مہنگائی, بے روزگاری سے بری طرح تنگ, مرے ہوئے کا کفن بیچا جا رہا ہے. IMF انٹرنیشنل ادارے تو دیکھیں اعتماد کرنے کو تیار نہیں, پیسے دینے کو تیار نہیں. میں آپ کو چاول کی دیکھ کے چند دانے اگر بتاؤں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ایک طرف تو دیکھیں اسلام آباد کے جو ایماندار جج ابھی محمود جہانگیری صاحب, ان سے فارم 45 انہوں نے مانگے الیکشن کے, 35 سالہ پرانی ڈگری نکال لیں. ملٹری آڈٹ رپورٹ آپ صرف پڑھ لیں, سولر سسٹم کے کاغذات کی خریداری میں جو پیمنٹ ملٹری اکاؤنٹ سے میزان بینک سے ادا ہوئی اس کی نہ رسیدیں نہ ڈیلیوری کے ثبوت, اور یہ صرف 2 ارب کا کھانچہ. پوری رپورٹ آپ پڑھیں تو آپ کو ایسے لگے گا یہ پتہ نہیں اٹلی کے گاڈ فادر کی آپ کہانی پڑھ لیں. 2 سال میں 3300 ارب میں سے 1700 ارب کی بے ضابطگیاں, اپنے رشتہ داروں کو ایڈوانس پیمنٹس بھی ہو رہی ہیں, ڈیلیوری ہوتی نہیں. اور پھر ایک آڈٹ رپورٹ نہیں ہے, ہر شعبے میں وہ لوٹ مار اس وقت مچی ہوئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ایک دیوالیہ ہونے والے ملک کی حقیقی معنوں میں جو جس طرح وہ کہہ لیں کہ مرے ہوئے کے اوپر سے کفن اتارا جا رہا ہے, کیونکہ ہمارا فوکس سب کا خان کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی اور سیاست پہ ہے. تو یہ کرپشن پہ ہم بات نہیں کر رہے, انہوں نے کرپشن میں نون لیگ نے اس وقت لتھڑے اتارے ہوئے ہیں, یقین کریں. جس طرح میٹرو, اورنج, اشیانہ, صاف پانی کے منصوبے, نندی پور کے پروجیکٹ, موٹر ویز, ایئرپورٹ, ہر پروجیکٹ میں کرپشن کی لازوال داستانیں تھیں. وفاق میں تو ان کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی ہے, لیکن پنجاب میں نون لیگ کو روکنے والا کوئی نہیں اب, کیونکہ سب کا دھیان ادھر ہے اور اپوزیشن انتہائی کمزور ہے. اب تازہ ترین کرپشن پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری صاحبہ کے حوالے سے دیکھیں, اور یہ وزارت اطلاعات کے بڑے افسر نے نام راز رکھنے کی شرط پر انفارمیشن شیئر کی ہے. اور کرپشن کا یہ بازار جو ہے, اس انفارمیشن سیکٹری احمد عزیر تارڑ صاحب سارے معاملے کو جانتے ہیں, انہوں نے احتجاج کے طور پر اپنا تبادلہ کروانے کی بھی کوشش کی. اور یہ میں کلیئر کروں کہ یہ انفارمیشن کی طرف سے نہیں ہے, اور بھی بہت سارے ایماندار لوگ موجود ہیں جو ماضی میں بھی سیاست پہ اس کا کرتے رہے, اس منسٹری کو ہینڈل کرتے رہے. 5466 ارب کا پنجاب کا بجٹ ہے, اور یہ اشتہارات جو آپ کو مریم صاحبہ کے نظر آتے ہیں نا, پوسٹر بینرز محرم کی سبیلوں میں, داتا دربار کے مزار کی تصویروں میں, امریکہ کے ٹائم سکوائر پر آٹے کے تھیلوں میں, بڑے بڑے بل بورڈز پر, یہ اخبارات میں پورے صفحے کے اشتہارات, ذرا ان کی قیمت چیک کریں. یہ ادویات کے پیکٹس میں بھی بلکہ لگے ہوتے ہیں, نان بائی کی دکان پہ بھی آپ کو یہ اشتہارات نظر آتے ہیں. یہ سب سے آسان ترین وزارت ہے جس میں کھل کے چیف منسٹر کرپشن کی پوری ایک لمبی چوڑی داستان بنائے, اور کو پکڑا بھی نہیں جاتا. کروڑوں روپیہ سرکاری خزانے سے اڑایا جاتا ہے, کک بیکس, اور ان کے فرنٹ مین جو کمیشن اس میں کھاتے ہیں, خود بھی کھاتے ہیں اور انہیں بھی دیتے ہیں, چیف منسٹر کو بھی دیتے ہیں. اب اس میں 3 ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں اور ایک چینل سامنے آیا ہوا ہے, اور ایک شرمین نامی خاتون ہے جو فرنٹ وومن ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ کی, اور یہ باقاعدہ طور پر ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کو جن کے مالکان ہیں اور وزارت اطلاعات کے درمیان رابطہ کروانے کی یہ مڈل مین ہے, دلالی کا کام جو ہوتا ہے. میڈیا کلب ایجنسیاں ہیں, اس میں سابق DG آر کی خاتون کا نام بھی ہے, اور عظمیٰ بخاری صاحبہ کے بھائی کا نام بھی علی بخاری, ان کی بھتیجی کا نام بھی ہے, ان کے خامند بھی ہیں. اس میں سرکاری گاڑیاں تو یہ استعمال کرتے ہیں جو انہوں نے واردات کی, لیکن جو اصل واردات منی لانڈرنگ کے کالے پیسے کو سفید کرنے کے لیے کک بیک اسکینڈلز میں, یہ جو برطانیہ میں سیر سپاٹے ہوتے ہیں, پھر وہ کمیشن ملتا ہے ان کو, کیونکہ انفارمیشن منسٹری ہے. ماہانہ ان کا کروڑوں روپے کا جو بجٹ ہے وہ خزانے کو اس طرح نقصان پہنچتا ہے کہ 3 ایجنسیاں اور یہ چینل جو انہیں معاوضہ ادا کر رہی ہے حکومت, اس میں سے یہ بھاری تعداد میں کمیشن ان کو وصول ہو رہا ہے. جو ایماندار لوگ ہیں وہ تو ان کے طرز عمل سے ڈرتے ہیں. ٹی وی شوز میں آپ نے دیکھا ہوا کس طرح وہ بات چیت کرتی ہیں, عام زندگی میں کیا کرتی ہوں گی, وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں وہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں. تو وہ لوگ اپنی عزت بچاتے ہیں, وہ تبادلے کروانا چاہتے ہیں, احتجاج کے طور پر استعفیٰ دینا چاہتے ہیں, لیکن مہنگائی اور بے روزگاری آپ کو پتہ ہے آگے اتنی ہے, وہ اگلی نوکری ملنی کوئی نہیں, اس لیے مجبوراً خاموش ہیں. تو یہ تمام انفارمیشن بہرحال وہ دے دیتے ہیں. اگلے کسی ویلاگ میں وہ تمام نام اور ایجنسیاں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا, تھوڑی سی اس پہ مزید تحقیق کر رہا ہوں. تحریک انصاف میں واپسی کے 4 ناموں کی بات بھی ہو رہی ہے, اس میں مسرت چیمہ صاحبہ کا نام بھی ہے, ملائکہ بخاری کا بھی ہے, ان کے خامد کا نام بھی ہے, مسرت چیمہ کے جو ہیں جمشید چیمہ, فواد چودھری کا نام بھی, لیکن یہ ابھی تک تحریک انصاف نے اس پہ موقف نہیں دیا. تو میرے خیال میں اس میں تبصرہ کرنا قبل از وقت ہوگا. محمود خان اور ضیاء اللہ بنگش یہ لوگ PTI P بنا چکے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی خان کو برے وقت میں چھوڑ کر بھاگنے والے لوگ, تو یاد رکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت رہائی کے لیے کچھ نہیں کر رہی, جلد سے منسوخ کر رہی ہے. تو اب ہم لوگ میدان میں آئیں گے. بہرحال اب یہ اس پہ آپ خود ہی جواب دے دیجیے گا. اپنا خیال رکھیں, اور یہ جو کیسر بنگالی صاحب کا انٹرویو ہے یہ ضرور دیکھیے گا, اپنے کمنٹس دیکھیں. آپ کو پتہ ہے میں بڑی تمیز اور محبت سے لوگوں سے بات کرتا ہوں, میں کبھی کسی سے بدتمیزی نہیں کرتا, لیکن جو شخص بغض عمران میں حقائق کو مسخ کرے گا اس کو جواب دینا میرا حق ہے اور میرا فرض بھی ہے, کیونکہ میں آپ لوگوں کو مینڈیٹ مجھے ملا ہوا ہے. بہرحال اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.